وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلے سبق کے اندر مختلف انبیاء کا تذکرہ ہو رہا تھا. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا. اسی دوران الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی دن بھی ہماری زندگیوں کے اندر ایسا نہ آئے جس دن سورج تو غروب ہو جائے لیکن ہم نے اس دن قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو. اس قرآن کو ہم اپنے سینے سے محفوظ کریں گے، دل سے لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کل قیامت والے دن سفارشی بنے گا یا پھر ہمارے خلاف ہی کھڑا ہو جائے گا. اگر تھوڑا سا بھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو اسی وقت قیامت کے دن کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اس قرآن کو ضرور دیکھیے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ اللہ اس کی سفارش کو ضرور قبول فرمائے گا. اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو جب شعیب علیہ السلام نے دعوت دی تھی، شعیب علیہ السلام بار بار یہی کہتے رہے کہ مال تول کے اندر کمی نہ کرو، رستوں کے اندر بیٹھ کے مال کو نہ لوٹو، ڈکیتیاں نہ کرو، لوگوں کو دین کی طرف آنے سے مت روکو. تو یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. آگے قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا تھا، ان کا کیا رد عمل تھا، اور پھر اس رد عمل کے بعد اللہ سے انہوں نے کیا دعا کی تھی، اللہ نے کون سا عذاب ان کے اوپر مسلط کیا تھا. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم مزید پڑھیں گے. پارے کا ابتدا ہے، ابتدائی حصہ ہے. شروع سے آج ہم انشاءاللہ اس پارے کو شروع کرتے ہوئے سبق شروع کریں گے. قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا تھا، من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے. کیا کہنے لگے؟ لَنَخْرُجَنَّكَ، ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو، یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، معک، آپ کے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن، یا تو آپ لوٹ آئیں، فی ملتنا، اپنے دین میں. جو دین پہلے ہم نے اپنا رکھا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، جس طرح آپ نے لوگوں کو گمراہ کر کے، بے دین کر کے اپنی طرف کھینچا ہے، یا تو اسی طریقے کے اوپر آ جائیں، اسی کے اندر بہتری ہے، یا پھر یہ علاقہ چھوڑ کے یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں، اسی کے اندر بہتری ہے، وگرنہ ہم کوئی اور حربہ استعمال کریں گے. اللہ اکبر. شعیب علیہ السلام کو بھی نکالنے کی یہی، لوط علیہ السلام کو بھی یہی نکالنے کی سازش کی گئی. انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنی بستی سے نکال دو. ابھی وہ بستی سے نکالنے کا سوچ ہی رہے تھے، اسی رات ہی میرے رب نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا تھا. یہ قوم والے بھی کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کو، یا تو اپنی دعوت سے باز آ جائیں، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اسی دین کی طرف لٹا دیں جس دین کو انہوں نے چھوڑا ہے، یا پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں. اس کے علاوہ تیسری بات نہیں ہے. فرمایا قال، حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس دین کو اپنانا ناپسند سمجھے پھر بھی ہمیں زبردستی تم وہ دین قبول کرنے کی کوشش کراؤ گے کہ تم لازماً یہ دین قبول کرو. ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے ساتھ بغاوت کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، ہم سے نہیں یہ کام ہوتا. ہاں
اگر ہم دین چھوڑ کے یہ والا اللہ کے راستے کو چھوڑ کے تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی ہی شاندار بات کی، فرمایا قد افترینا، تو پھر ہم نے باندھا یا ہم باندھیں گے اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، اور جو تم کام کرتے ہو یہ تو سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ کا تو کوئی دنیا کے اندر ثانی ہے ہی نہیں، کوئی شریک ہے ہی نہیں، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اللہ نے تو اس کا حکم دیا ہی نہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس کی دلیل لے کے آؤ۔ اگر ہم نے تمہارے والا دین مان لیا، تمہارے والے دین کو اپنا لیا، تو پھر تو ہم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیں گے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم اللہ کے اوپر کس طرح جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئیں فی ملتکم، تمہارے دین کی طرف، بعد اس کے اذ نجانا اللہ، کہ اللہ نے ہمیں نجات دی ہے، منہا، اس برے رستے سے، اللہ نے شرک سے ہمیں بچا لیا ہے، اللہ نے توحید کا راستہ دکھا دیا ہے، اللہ نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی ہے، اپنی جنت کا حقدار بنایا ہے۔ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ جنت دے دے گا، اللہ اپنی خوشنودی عطا فرما دے گا۔ اس سے بڑی اور مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم اس راستے کو چھوڑ کے تمہارے دین والے راستے کو اپنا لیں۔ وما یکون لنا، اور لوگوں یہ بات یاد رکھو، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا، اس دین کے اندر جس کے متعلق تم بات کہتے ہو، الا، مگر، ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے۔ شعیب علیہ السلام نے بات ہی ختم کر دی، فرمایا اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم آ جائیں گے، مگر نہ اللہ کو منظور نہ ہوا تو ہم اسی راستے پر چلتے رہیں گے۔ اللہ کو تو بھی پتہ ہے نا کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں جس راستے پر ہماری رہنمائی فرمائے گا ہم اسی راستے کو اپنائے رکھیں گے۔ تم ٹینشن نہ لو، تم پریشان نہ ہو، ہم جس راستے کو اپنائے ہوئے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی راستہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ واسیہ، گھیر رکھا ہے، ربنا، ہمارے رب نے، کل شیء، ہر چیز کو، علما، اپنے علم کے ساتھ۔ وہی بات آ گئی نا جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ ذات کے لحاظ سے عرش معلیٰ پر ہے، اور اللہ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ کا علم چاروں طرف ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت اللہ سن رہا ہے، ہر وقت اللہ کے علم کے اندر ہے، لیکن اللہ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہے، اور اللہ علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں، واسیہ، اس نے گھیر رکھا ہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے، کل شیء، ہر چیز کو، علما، اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کو پتہ ہے کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا برا ہے، کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، اور کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو سب علم ہے، کیونکہ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ، اللہ ہی پر توکلنا، ہم توکل کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے وہ ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ اگر تم کوئی سازش کرو گے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے، ہمیں اس علاقے سے نکالنے کی سازش کرو گے، ہمارے ساتھ ایمان لانے والوں کے متعلق تم کچھ بغاوت کرو گے، تو یہ بات یاد رکھو ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا رب خود ہی تم سے انتقام لے لے گا۔ اللہ، دیکھیں کیسی شاندار نصیحت فرما رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ فرمایا ہمارے رب کے علم کے اندر ہے سب کچھ، اور اگر تم نے کوئی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تو ہمارا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے تھے، ساری دنیا کی طاقت ان کے خلاف کھڑی تھی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، میں اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، وہی سب سے بہترین کارساز ہے، جو مجھے پہنچانا چاہے گا تکلیف اس کی طرف سے پہنچے گی۔ اگر ساری دنیا کی کائنات کی طاقت مل جائے
اگر اللہ میرا کچھ برا نہیں چاہتا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی شعیب علیہ السلام نے کہا اگر تم میرا کچھ برا سوچنا چاہتے ہو یا برا کرنا چاہتے ہو تو مجھے وہی پہنچے گا جو میرے رب کو منظور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ربنا، اب قوم نے بغاوت کر دی، سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا، قوم والوں نے کہا ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، اے اللہ ربنا، اے ہمارے رب، افتح، کھول دے، یعنی فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان۔ اللہ ادھر میرے ماننے والے ہیں اور میں ہوں، ادھر میری قوم ہے جو بغاوت کرنے والی ہے، نافرمان ہے، کفر کرنے والی ہے، شرک کرنے والی ہے۔ بین قومنا، ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، بالحق، حق کے ساتھ، وانت، اور بے شک تو خیر الفاتحین، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہ چھوڑا، اللہ جو تو جانتا نا حق پہ ہے ان کو محفوظ فرما لے، اور جو باطل پر ہے ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تیرے سامنے سب کچھ معاملات ہیں، تیرے سامنے ہی میں نے ان کو سمجھایا ہے، دعوت دی ہے۔ اب یہ لوگ نہیں باز آ رہے بلکہ مزید مخالفت کر رہے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں سردار؟ وقال الملأ الذین، اور کہا سرداروں نے، الذین، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، جو مسلمان ہوئے تھے نا، سادہ لوگ، غریب لوگ، شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، کہنے لگے اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، ان کی بات کو مانا، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح دھمکی دی، کہنے لگے انکم اذا لخاسرون، البتہ اس وقت تک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، سردار اگر تم نے اس دین کو نہ چھوڑا، اس دین کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑے رکھا، تو پھر یہ بات یاد رکھو، پھر تم نقصان اٹھاؤ گے، پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اپنا بچاؤ کر کے رکھنا، پھر ہم تمہیں کسی وقت بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بات کہی، ادھر شعیب علیہ السلام کی رب نے دعا بھی قبول کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ اللہ اکبر۔ ان کے اوپر مختلف عذاب آئے تھے، جس طرح سورہ شعراء کے اندر اللہ فرماتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، انہوں نے جھٹلایا اور ان کو سائبان کے بڑے عذاب نے آ پکڑا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس قوم کے اندر بڑی گرمی شدت کی آ گئی، حبس ہو گئی بہت زیادہ، بادل ہی نہیں آ رہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح بادل آئے، بڑے خوش ہو گئے، بادل آ گئے، ابھی بارش ہوگی، پانی آئے گا، ذرا گرمی کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اس دن بادل تو آئے تھے، لیکن اس دن بادل پانی نہیں لے کے آئے تھے بلکہ آگ لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ آگ آسمان سے برسائی گئی، زمین کو نیچے سے حرکت دی گئی، اتنی شدت کی حرکت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس زلزلے کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور اس زلزلے کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے، مر چکے تھے۔ اس زلزلے کی شدت نے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ان کے جگر پھٹ گئے تھے، اور وہ اس چیز کو برداشت نہ کر پائے۔ اتنا خوف اور اتنا ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اسی حالت میں مار دیا جس حالت میں وہ کھڑے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس گھر کے اندر یا اس مقام پر مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ زینہ، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو، ہم نے اتنا سخت عذاب دیا تھا، ہم نے ان کی نسل ہی ختم کر دی تھی، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تھا۔ کأن لم یغنوا فیہا، اس معاشرے کے اندر ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بسنے والا نہیں ہے۔
اللہ کہتا ہے کلہم، دستی کو ہم نے ختم کر دیا. اور اگر کوئی گزرنے والا وہاں سے گزر کر دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح محسوس کرتا یہاں کوئی بندہ انسان بشر زندہ ہے ہی نہیں تھا، کسی نے ان گھروں کو آباد کیا ہی نہیں تھا. ہم نے ان سے ایسا انتقام لیا، ایسا بدلہ لیا، ان کو ایسے انجام تک پہنچا دیا جس کا وہ وعدہ کیے گئے تھے. ہم نے ان کو اس طرح عذاب دیا. الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرین، یہ شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق کہتے تھے تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب آیا، کانوا هم الخاسرین، اصل نقصان اٹھانے والے یہ بن گئے تھے. اللہ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گیا. اگلا بڑا عذاب ہے، وہ جہنم کی صورت میں ہوگا، وہ قیامت والے دن ہوگا. جس عذاب کو دیکھ کے، جس کی ہولناکیوں کو دیکھ کے اس دن کافر بھی بول اٹھے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، میں کبھی انسان بنتا ہی نہ. اس کے سامنے ساری ڈیلنگ آئے گی، سارا کچھ اس کے سامنے ہوگا، جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتا رہا ہے. آخری بات، فتولی عنہم، جب شعیب علیہ السلام نے دیکھا نا یہ سارے مر گئے ہیں، اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہیں، شعیب علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فتولی عنہم وقال، کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی. نبی جو ہوتا ہے نا وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے. شعیب علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارا خیر خواہ تھا، میں تمہیں بچانا چاہتا تھا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچاتا تھا، لیکن تم تھے کہ تم اپنی مرضی اور اپنی منمانی کرتے تھے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہیں نصیحت کرتا تھا، میں تمہاری خیر خواہی کرتا تھا. فَكَيْفَ، پس کیوں، عَصَا، میں غم کھاؤں، علی قوم کافرین، اوپر کافر قوم کے. اب اللہ کا عذاب ہے، میں کیوں غم کھاؤں، میں کیوں دکھ کروں، میں کیوں پریشان ہوں. تم ہے ہی اس بات کے حقدار تھے کہ اللہ کے عذاب کے تم مستحق بنتے. اللہ تمہارے اوپر ناراض تھا اور اس ناراضگی کے سبب اللہ نے تمہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو جوابات دیے تھے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے شعیب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اور اس دنیا کے اندر یہ جہاں بستی آباد تھی مدین، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جتنے لوگ تھے اللہ نے ان کافروں کو سب کو ختم کر دیا. اور پھر شعیب علیہ السلام کہنے لگے خائے افسوس تمہارے اوپر، کاش تم میری بات کو مان لیتے اور آج اس عذاب کے تم مستحق نہ بنتے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کے بھی کہتا ہے کہ یہ قومیں جو پہلے گزر گئی ہیں یہ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور تم سے بھی زیادہ سمجھدار، عقل مند، اپنے آپ کو سمجھنے والی تھی. جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے ان کو نہیں چھوڑا، اور اگر تم بھی اپنے رویوں کو نہ بدلا تو تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا کے کسی بھی موقع پر، زندگی کے کسی بھی موقع پر اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کی بغاوت کر لی، یقین کر کے مانیے گا وہ انسان خواب و خاسر، وہ نقصان اٹھانے والا بن جائے گا، خسارہ پانے والا بن جائے گا. اللہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کیجیے گا. اللہ جو بھی ہمیں حکم دے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اللہ ہم سب کو اس سے رک جانا ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ ہم سب کو اس سے رک جانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.